مگر فرحات کی محبت نے اسے جینے کا انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ خوفوں کی دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحات کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کل کوٹنے کا پورا موقع مل گیا اور وہ حسینہ سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھی۔ ان کا اس بے اسرا معمولی لڑکی کو بہو بنا کر بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحات کو حسینہ میں نظر کیا آتا ہے۔ وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی تھی مگر یہ سوال کون سا نیا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے یہ سوال۔ مجنون کو لیلا میں کیا نظر آتا تھا بھلا کون دے سکا ہے جواب آج تک۔ حسینہ کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بے حد سچی محبت۔ فرحات نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئی اور باہر جا کر ایک اور شرط لگا دی۔ مگر اب فرحات نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرہ باجی کا حسینہ سے دن بدن برا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے اگینسٹ جانا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ حسینہ کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھی گئی ہو اس سے کون بچ سکتا ہے۔ حسینہ اپنی ماں کے ہم شکل بھی تھی اور حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور بھی آخری سٹیج پر۔ فرحات کو اپنی کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحات کے سخت دکھ اور حسینہ کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر نے حسینہ کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دی تھی۔ امی نے نمرہ کی نند سے فرحات کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحات نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی ابھی حسینہ زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحات کا یہ لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بڑی نظر اس کے عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسرے دن اپنے سامان اٹھا کر نمرہ باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ نمرہ خود دل سے فرحات کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ حسینہ دنیا سے چلی گئی، فرحات نہ تو اس کو بچا سکا نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا۔ اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکرائی، نہ جانے فرحات سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا، اس کے ہونٹوں پر پوری اسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسی شکاری کی طرح فرحات کے جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی، فرحات چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہے ہو، کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے مطلب دفع ہو جاؤ۔ فرحات بری طرح چڑ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو، آزما کر دیکھ لو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحات کو اس کا انداز چونک رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت
کس قدر پر اثرات تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کا گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس کے مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گدی سے دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحاد اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے، دور دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا نظر ایک کنویں پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک برشکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں بتا دی ہے؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ہو تو بتا دے گا۔ اس نے فرحاد کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کے آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا۔ اس کا معمول بن گیا۔ آج حسینہ مر گئی، ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحاد کی خشک آنکھیں گلی ہونے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخر کار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنے آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ملی کے واپس لانے کے لیے۔ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے ہیں۔ اس فرحاد بری طرح جھنجلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میرے سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحاد بہت سے تک گیا ہوں، تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے۔ وہ دوبارہ جی اٹھ گئی۔ مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور؟ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔